بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 369۔ مرکز سے فرار ہونے والے، شورائیت کا کالا سایہ، سواد اعظم عمارت کے ساتھ ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین وما كان ربک لیہلک القری بظلم واہلها مصلحون۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم لوگوں سے پہلے گزر چکی ہے اہل خیر موجود رہے، جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا تھا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ فائدہ: دین تو اچھے کام کو اچھا اور برے کام کو برا ماننے کا نام ہے۔ فساد آخر فساد ہے، چاہے دنیا کے واسطے برپا کیا جائے یا دین اور اس کی دعوت کے نام پر کیا جائے۔ غیر اسلامی نام و نمود اور غیر اسلامی کمیونسٹ، عالمی شورا اور اس کا منشور اور اس کی جعلی نسبتیں کسی ہوش مند مسلمان داعی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وحی کی ہدایات اور منشور سے صرف نظر کر کے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم کی شورائیت مختلف راہوں پر بھٹک تو سکتی ہے، مگر امت محمدیہ کو گمراہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہر موڑ پر اس فتنہ خبیثہ کا تعاقب کرنے کے لیے ہماری قسطیں اور علماء حقانی کی آہیں اور قلم ابھی ٹوٹے نہیں ہیں۔ فللہ الحمد ومنہ۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری دامت برکاتہم، بعض لوگ اپنی بادشاہی چلانے کی خاطر مرکز نظام الدین چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں یہ لوگ نہ بھاگے ہیں اور نہ ہی نکلے ہیں، بلکہ اللہ نے انہیں نکالا ہے، جس طرح مری ہوئی مچھلی کو سمندر باہر پھینک دیتا ہے۔ بھاگنے والا دوسروں کو بھی اپنے ساتھ بھگا کر لے جاتا ہے۔ ابلیس جنت سے جاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ تو انسان کی طبعی چیز ہے، لیکن غلطی کا احساس ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور رجوع الی اللہ ہوئے، اور پھر اللہ نے توبہ قبول فرمائی اور انہیں نہ صرف معاف کیا بلکہ اعزازات سے بھی نوازا۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور رہنمائی کی علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک شبہ کا ازالہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے مذکورہ عصیان کا صدور نبوت سے قبل ہوا اور اس قصے کے بعد نبوت سے نوازا گیا۔ ایسا نہیں ہے، البتہ نبوت پہلے سے عطا شدہ تھی۔ یہاں اس واقعے میں فطرت انسانی کا بیان ہے کہ انسان بسا اوقات اپنے عزم و ارادے میں کمزور ہوا جاتا ہے، اور اس طرح کی خطا عصمت اور کمال نبوت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد فوراً توبہ اور ندامت کی طرف مائل ہونا اور رب کریم کی طرف سے توبہ کی قبولیت کا اعلان کرنا، یہ اعزازات ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اس لیے قصے حضرت آدم علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے یہ تشریح بھی پیش نظر رہے اور عصمت انبیاء قلوب میں جاگزیں رہے۔ اگر یہ بھاگا ہوا گروپ اللہ سے توبہ کرے اور اپنی نیتوں کو درست کرے اور مرکز نظام الدین واپس چلے جائے تو امید ہے کہ اللہ کے ہاں ان کی خطائیں معاف ہوں اور امت مسلمہ پھر سے متحد ہو جائے اور سب کو ہدایت نصیب ہو اور اس نے خاتمہ کی دولت سے نوازے جائیں، اس لیے کہ سارے کبائر گناہ میں سب سے بڑا
اور خطرناک گناہ امت مسلمہ میں فتنہ پیدا کرنا ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ برپا کرنا قتل سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ شیطان نے اپنے چیلوں سے دریافت کیا کہ تم اپنی کارگزاری سناؤ۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے 2 آدمیوں میں فساد کرا دیا، تو ابلیس بہت خوش ہوا اور اس چیلے کی بڑی تعریف کی۔ وہاں تو 2 آدمیوں کی بات تھی، فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا نے تو 50 کروڑ مسلمانوں میں فساد اور جھگڑے کرا دیے، تو شیطان کس قدر اس شورائیت والوں سے خوش ہوتا ہوگا۔ اللہ گواہ ہے، گونگا بہرا بھی جانتا ہے کہ سن 2015 تک سارے عالم میں تبلیغ والے اکٹھے تھے، کوئی فساد اور جھگڑا نہیں تھا، سب مرکز نظام الدین اور مولانا سعد صاحب سے خوش تھے۔ اس کے بعد جب یہ عالمی شورا کی منحوس اور نامبارک آواز لگنی شروع ہوئی، اسی دن سے فساد اور جھگڑے شروع ہو گئے، اور دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا اس صدی کا دین اور اسلام کے نام پر خبیث ترین فتنہ ہے۔ دوسری جماعتوں کے اختلافات محدود درجے کے تھے، مثلاً بریلوی، جماعت اسلامی، اہل تشیع، سلفی، تکفیری وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام کے اختلافات سے مسلمانوں میں پھوٹ نہیں پڑی تھی، گھر گھر، مسجد مسجد جھگڑے نہیں ہوئے تھے، عالمی سطح پر امت مسلمہ کے اتحاد کو ٹھیس نہیں پہنچی تھی۔ لیکن فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کا فتنہ غیر اسلامی فتنہ ہے، کمیونسٹ اور ملاحدہ کے منشور پر بنا ہوا فتنہ، اس لیے جو تباہی روس کے کمیونسٹوں نے مچائی تھی اس سے 100 گنا زیادہ تباہی اس خبیث فتنے نے مچائی ہے۔ روس کا فتنہ صرف مملکت روسیہ کے حد تک محدود تھا، لیکن فتنہ خبیثہ کی لپیٹ میں سارا عالم مبتلا ہو چکا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ یہ فتنے کی تباہی صرف دعوت و تبلیغ کے حد تک محدود رہی، بلکہ اس فتنے نے ان کے وقار اور عظمتوں تک کو برباد کر دیا۔ صہیونی طاقتیں 100 سال سے اس کوشش میں تھی کہ عوام اور علماء میں دوری پیدا کر دی جائے، اور اس سازش کو انجام تک پہنچانے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا مگر ناکام رہے۔ بدنصیبی سے فتنہ خبیثہ عالمی شورا نے 2 سال میں وہ تباہی مچائی کہ دشمنان اسلام 100 سال میں بھی وہ تباہی نہ لا سکے۔ اس سے بڑی تباہی اور بربادی اور کیا ہوگی کہ ایک ہی شکل میں سب کچھ بحال ہو سکتا ہے اگر ارباب دیوبند نئے چہروں کو سامنے لائے جن کی شخصیت پاک صاف ہو، سیاست سے، کسی کے مرہون منت ہونے سے، اور جو آزاد عدلیہ کے جذبہ رکھتے ہو۔ سواد اعظم مولانا سعد صاحب کے ساتھ ہے۔ امیر عالم تبلیغی دعوت اور شیخ الحدیث حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو جمہور امت نے اپنا امیر تسلیم کر لیا ہے۔ مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم مولانا سلمان صاحب اور مدرسہ شاہ مراد آباد کے مولانا سلمان منصور پوری، دارالعلوم دیوبند کے ندوہ کے حضرت مولانا محمد رابع صاحب سے لے کر سنبل اجتماع کے لاکھوں شرکا اور ٹونگی اجتماع کے 35 لاکھ ساتھی، سب کے نزدیک حضرت جی شیخ الحدیث مولانا سعد صاحب منتخب عالم امیر ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، جب تم اختلاف دیکھو تو تم پر واجب ہے کہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کا ساتھ دو۔ جنوری 2018 میں ٹونگی بنگلہ دیش کے عالمی اجتماع بھی 35 لاکھ سے زائد کا جمع غفیر مولانا سعد صاحب ہی کو امیر مان کر انہی کی رہنمائی میں دعوتی کام کرنے کا طے کیا، مگر بنارسی سینا کے گنڈوں نے ایذائے مسلم کا ارتکاب کرتے ہوئے عام مسلمانوں کی سڑک کو جام کر دیا اور وزیر داخلہ کی مدد سے مولانا سعد صاحب کو اجتماع میں شرکت سے روک دیا۔ اجتماع میں آئے ہوئے غیر ملکی مہمان اور بنگلہ دیش کے خواص کی بھاری تعداد بدستور مولانا سعد صاحب کے ساتھ جڑی رہی۔ اس کے 5 ہفتے بعد اورنگ آباد اجتماع میں شرکت کرنے والے ایک اندازے کے مطابق 80 لاکھ تھے۔ اجتماع میں مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم مالیگاؤں رکن شورا دارالعلوم دیوبند نے شرکت کی اور دیوبند کے حلقے کی نمائندگی کی۔ فائدہ: سواد اعظم سے مراد امت کی بڑی جماعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ جب تم اختلاف دیکھو گے تو تم پر واجب ہے کہ سب سے بڑی جماعت کا ساتھ دو۔
فائدہ۔ اورنگ آباد اجتماع کے بعد انڈونیشیا کا پرانوں کا جوڑ 27,000 کا مجمع، ملیشیا کا پرانوں کا جوڑ 25,000 کا مجمع، کمبوڈیا کا عمومی اجتماع 70,000 کا مجمع، آسام کا عمومی اجتماع 7 لاکھ کا مجمع، جمشید پور کا عمومی اجتماع 1 لاکھ کا مجمع، اس طرح کئی اور اجتماعات۔ یہ سب اجتماعات دلیل ہے کہ ملت اسلامیہ کا سواد اعظم حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے سواد اعظم سے مراد یہی لیا ہے، لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بڑی جماعت مراد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات تسلیم قبول کرنے والا بنائے، آمین آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔